نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آل عمران کے سیشن نمبر 8 میں 2 رکوع انشاءاللہ تعالی آیات ہوں گی 144 to 155۔ کچھ اہم نکات جو ہیں اس دونوں رکوع میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ایک رسول ہیں، وما محمد الا رسول، اس سے شروعات ہوتی ہے۔ ان کے اوپر یعنی کہ وفات کا یہ آنا یہ ایک نیچرل سی بات ہے، بس ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ہے۔ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ نے انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمایا، فرشتوں میں سے یا جنوں میں سے ان کو بھی موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، اور کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، بس اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ بس اللہ کی ذات جو ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل میں آگے آئے گی بات۔ اور یہ کہ اس رکوع میں یہ بھی بات کہ کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنا اذن کے مر جائے، یعنی بنا اللہ کے اذن کے کوئی کسی کو موت آ نہیں سکتی ہے۔ اور پھر آگے کی جو دنیا کا ثواب چاہے گا اسے دنیا ملے گی، اور جو آخرت کا ثواب کا طالب ہوگا تو اسے آخرت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دنیا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ مل کے رہے گی اس کو۔ لیکن صرف دنیا کو جب ٹارگٹ بنائے گا انسان تو آخرت سے ہاتھ دھوگا۔ اور مومن جو ہے وہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت خوبصورت دعا ہے بخشش طلب کرنے کی اور اپنی زیادتیوں کے اقرار کے ساتھ ثابت قدمی اور نصرت کی دعا، جس کی وجہ سے دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی زیادہ بہتر بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ ایمان والوں کو خسارے سے بچنے کے لیے کفار کی روش پہ چلنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ ہی مولا ہے اور مددگار ہے۔ شرک کرنے والوں کے دلوں میں جلد ہی اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا، یہ بات بھی اس میں اندر ہے کہ توحید جو ہے اس کا ایک رعب ہے، اور شرک جو ہے نا وہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مشرک جو بھی جس کے اندر بھی شرک ہوگا نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خوف، ایک ڈر، ایک بزدلی ڈال دیتے ہیں۔ اور تم میں سے کچھ جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور پھر منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، یہ والی آیت بھی اسی کے اندر ہے۔ اور احد میں جو ہے وہ غم کے اوپر غم پہنچانے کے پیچھے جو مقصد اور جو اس کے پیچھے حکمت تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی اتنا کہ اس کے بعد پھر اتنا پختہ ہو جاؤ کہ پھر غم نہ کرو۔ فَأَصَابَكُم بِغَمٍّ بِغَمٍّ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں موت آتی ہے اور قتل ہوتے ہیں تو اس خیال کی تردید کی گئی ہے، وہاں پہ نہیں بلکہ جس کی جہاں موت اور جہاں وقت اور جگہ جو بھی مقرر ہے وہ وہاں پہنچ جانا اس کو، یہ چیزیں بھی یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کی پہلی آیت جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آیت نمبر 144 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل، تو کیا وہ ان کو موت آ جائے، وہ یا قتل کر دیے شہید کر دیے جائیں، فانقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل یعنی پلٹ جائے گا دین سے، پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا وہ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا شاکرین کو، یعنی جمع رہنے والوں کو اور ثابت قدمی دکھانے والوں کو۔ تو دین پہ ثابت قدم رہنا یہ بھی شکر گزاری میں سے ہے اصل میں۔ اور یہاں پہ یہ کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہی حی القیوم ہے، حی لا یموت ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو پھیل گئی تھی جنگ احد کے وقت میں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس افواہ سے جو ہے وہ
مسلمانوں کے اندر ایک کم ہمتی اور غم کا ایک مطلب ایسا یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے لڑتے رہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے رہ کے، اور پھر کچھ لوگ اس وجہ سے پست ہمت ہو گئے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر وہ کس طرح سے لڑیں، یعنی تو اس طرح کا ماحول یہاں پیدا ہوا تھا۔ اور یہ آیت جو ہے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں نا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تھی، اور ماحول ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو کوئی کہہ دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہو، یعنی وہ فوت ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے یا انتقال فرما گئے، اس طرح کی بات کوئی کہہ دے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور کسی کو کہنے دینے تک کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ بن عمران جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ملنے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملنے، اور اس بات کو ماننے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، وہ نہ کسی کو کہنے دینے پہ تیار تھے۔ جبکہ ابو بکر صدیق انہوں نے جب آئے اور انہوں نے مطلب ان کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ تو ان کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وما محمد الا رسول، جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی غزوہ احد میں جب یہ اس طرح کے افواہ پھیلی تھی اس وقت، لیکن اس وقت یہ آیت بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے صحابہ کو کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اور ان میں سے مطلب ہر ایک کو جیسے نا اپنے غم کا ایک طرح سے اس میں مداوا مطلب محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ آیت جیسے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیا تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اور انہوں نے جو خطبہ دیا تھا وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری الجنائز باب دخول علی میت بعد الموت، حدیث نمبر 1241 اور 1242، جس میں یہ بتایا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام سخ میں اپنی رہائش سے گھوڑے پہ تشریف لائے اور گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی اور حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ کو دھاری دار کپڑے سے ڈھانپ دیا ہوا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ پر جھک گئے اور بوسہ دیا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، یعنی جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ پہ وارد ہو چکی۔ اور دوسری کتابوں میں بھی صحیح سند سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو اس وقت تلاوت کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت فرمائی اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو وہ بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے حتیٰ کہ میں گر گیا۔ یہ ہے صحیح بخاری کی باب المرج النبی و وفاتہ، حدیث نمبر 4454۔ یعنی اس وقت یہ حالات وہ پیدا ہوئے تھے جنگ احد میں، اور جب واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس وقت یہ آیت جب ابو بکر صدیق انہوں نے تلاوت فرمائی تھی تو صحابہ کو ایسا لگتا تھا جیسے آیت یہ آج نازل ہوئی ہے، اور وہ ہر ایک اس کو مطلب پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ ہر رسول جو ہے وہ قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول آئے ہیں اور دنیا سے ان کو جانا ہی تھا، تو یہ کہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، تو پھر اس کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ موت آ جائے، اس کو مر جائے وہ، الا باذن اللہ، بنا اللہ کے اذن کے، یعنی کہ بنا اللہ کے اذن کے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ کتابا مؤجلہ، کتاب مطلب لکھی ہوئی، وہ مؤجل مطلب اجل ہے، وہ وقت مقرر ہے۔ اور ومن یرید ثواب الدنیا، تو جو کوئی دنیا کے ثواب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے عطا کرے گا اس کو، جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا اس کو دنیا مل جائے گی۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، جو آخرت کا ثواب چاہے گا اس کو آخرت بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور دنیا جتنا اس کو اللہ نے لکھ دیا وہ بھی اس کو مل کے ہی رہے گی۔ وسنجزی الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا شاکرین کو، شکر گزاروں کو۔ یہ اصل میں یہ کام کرنے والے جو ہیں وہ ثابت قدمی دکھانے والے اوپر کہا گیا، اور یہاں جو کہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانے والے، اور
آخرت کو پہ فوکس رکھنے والے جو ہیں وہ ان کو شاکرین کہا گیا. اور جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی دے تو ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اصل میں کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی دے بھلائی اور آخرت میں بھی دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، تو یہ اصل میں بتایا گیا. اور پھر یہی والا جو مضمون ہے نا اور بھی دوسری جگہ بیان ہوتا ہے کہ جیسے آیت نمبر ہے یہ سورہ شورى کی آیت ہے 20 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید حرث دنیا نزید لہ فی حرثہ، جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی میں ہم بڑھا دیتے ہیں، نزید مطلب زیادہ کر دیتے ہیں اس کی، یعنی کہ دنیا کی کھیتی یعنی کہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا جو بھی مطلب معلومات چاہتا ہے جو. اور من کان یرید حرث دنیا نؤتہ منہا، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو اس میں ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو صرف دنیا چاہتے ہیں نا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو آخرت چاہتے ہیں ان کو دنیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا میں ہی تو ان کو مطلب آخرت کی کھیتی کرنی ہے نا، تو اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور پھر یہی مضمون جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 اور 19 میں ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. کہ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہوگا تو اس میں سے جسے چاہتے ہیں ہم وہ جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. عجلنا جو ہے وہ مطلب جلدی ملنے والی چیز، یعنی کہ دنیا جو ہے اور آخرت بعد میں ہے، تو اجلنا اس کو اجلت سے یعنی کہ جلدی، یعنی کہ اس کے میننگ دنیا کیا گیا ہے. اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوگا اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی کہ اس کی لائق ہے تو وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگے گی. اِنَّ سعیہم مشکورا، کہ ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. مشکورہ جو یہاں پہ یعنی شکر گزاری کی جانی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا، یہ بات کہی گئی ہے. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہے گا تو اللہ کے پاس تو دونوں کا ہے، تو اصل میں ٹارگٹ آخرت کو رکھنا چاہیے. دنیا میں جو ایک طرح سے ایک گزرگاہ ہے اور بس استعمال قیمت ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے اس کو بھی انسان ذریعہ بنائے گا آخرت کمانے کا انشاءاللہ تعالیٰ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا بِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. تو بہت سے انبیاء ایسے ہوئے، نبی ہوئے جن کے ساتھ مل کے ربیون کثیرون، یعنی کہ بہت سے لوگوں نے جو علماء اور مطلب متقی اور نیکوکار جو ارباب اس طرح کے جو لوگ ہوئے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے جنگیں کی، جہاد کیا. تو اس راستے میں جو بھی مشکلات ان کو آئی، جو بھی پریشانیاں آئی، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی پہنچی مطلب مصیبت ان کو، تو اس پہ انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی اور مطلب اس پہ نہ وہ کم ہمتی نہیں دکھایا انہوں نے، وہ ما ضعفوا اور کمزوری نہیں دکھائی، وما استکانوا اور پھر اس کے بعد گھٹنے نہیں ٹیکے انہوں نے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے جمے رہنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے. اور دیکھیں کہ جب انسان کے اندر وہن آ جائے نا، یعنی وہن کے بارے میں کہا گیا نا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اس کو وہن کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ضعف آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کمزوری آ جاتی ہے انسان کے اندر. اور پھر اس کے نتیجے میں، اس کمزوری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، استقانت آتی ہے. وہ مستقانو یہاں پہ یعنی انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یعنی کہ وہ پھر مطلب مقابلہ کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ مطلب موٹیویٹڈ نہیں ہو پاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں تو یہ سب جو ہے وہ ایک سے دوسرے کا کنیکشن ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ تمام جو وہن ہے، ضعف ہے اور استقانت ہے، یہ یعنی کہ صبر کے اپوزٹ یہ چیزیں ہیں. صابر جو ہوتا ہے نا وہ جمے رہنے والا، برداشت، قوت برداشت اس کے پاس، اور اس کے پاس ایک سیلف موٹیویشن ہوتی ہے. مومن جو ہے نا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو دھکے لگا لگا کے کوئی یہ کر رہا ہے کبھی اس طرح کا نہیں، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کرنے کے لیے ڈٹرمن ہوتا ہے، اور اس کو اپنے اندر سے مطلب جو ہے وہ آخرت کے لیے فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے خالص ہو کے کر رہا ہے. تو اس کو پھر وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ وہن اور ضعف اور استقانت جو ہے وہ یعنی کہ یہ صبر کے منافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب اور واللہ یحب الصابرین یہاں پہ کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ڈیولپ کر دے اور ہم خود بھی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ
یعنی اس پہ غور و فکر کرنے سے، پڑھنے سے اور سمجھنے سے، جیسے یہاں پہ جو بات آئی تھی نا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یعنی کہ کسی نفس کو نہیں ہے کہ وہ مر جائے اللہ کے بنا اذن کے، اللہ کا اذن جب تک نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک ڈر اور خوف موت کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک ہمت دیتی، حوصلہ دیتی ہے مومن کو جو ہے وہ۔ آگے کیا جو ہے وہ 147 وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، کہ ان کی بات کیا تھی یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، یا یہ دعا ہے ایک طرح سے بہت خوبصورت دعا ہے بخشش کی اور رحمت کی، اور اپنی کوتاہیوں پہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرنا، بخشش اور مغفرت مانگنا۔ تو ان کی قول کیا تھی، ان کی بات کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا وقالوا ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیاں جو ہیں، ہم کام میں جو کسی بھی امر میں جو ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے، حد سے مطلب لمٹ کراس کیا ہوا ہے، اس کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہماری قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جم کی وجہ سے، اسراف کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم نیکی کے راستے میں فی سبیل اللہ ڈگمگا جائیں۔ تو اس کے لیے گناہوں سے معافی اور ثابت قدمی کی دعا، اور پھر کافر قوم پہ جو ہے وہ غلبہ کی دعا۔ تو یہ بہت خوبصورت اس میں بات ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو وہ کوئی بھی فی سبیل اللہ جو نیکی کام کرتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ اس کو نظر ہونے چاہیے۔ تو ذنوب جو ہے نا، ذنب کی جمع ذنوب ہے، تو یہ ذنوب کیا ہے، اصل میں یہ صغیرہ گناہ ہے، اور اسراف کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسراف یعنی لمٹ کراس کرنا، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ تو یہ دونوں گناہوں پہ ایک طرح سے معافی مانگنا اور اس پہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنا، اور جب کبھی بڑا کام انسان کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کرنا، اور اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے استغفار اور یعنی طلب کرنا کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا وہ اصل میں اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور شیطان کو غلبہ مطلب اسی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ انسان کے اپنے جو گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، کمزوریاں ہوتی ہیں، وہیں سے وہ پھر غلبہ پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ ایک نافرمانی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے کمزوری آئی، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ شکست، اور کئی سارے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھائی جو ہے، ایک اچھائی دوسرے اچھائی کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور اس طرح سے مطلب یہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ کچھ انسان ہونے کے ناطے خطائیں اور کوتاہیاں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اللہ سے معافی اور استغفار اور اس پہ نظر اور اس کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو پھر اس کہنے کی وجہ سے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، آیت نمبر 148۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو دعا کی گئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو بہت بہترین ہے، یعنی وہی تو اصل ہے۔ دنیا کی تو کوئی بھی چیز ہے تو وہ فنائی ہونے والی ہے، زندگی بھی فنا ہونے والی ہے، سب کچھ یہاں کی تو دائمی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو دائمی نعمت ہے آخرت کی، وہ بہترین ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور دنیا بھی اللہ نے عطا کہ وہ اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے محسنین کو، نیکی کاروں کو، اور احسان کرنے والوں کو، حسن جن کے اعمال میں ہو ان کو۔ یہ تمام میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہے 15 نمبر، اور اب 16 نمبر رکوع جو ہے وہ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 149۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بہت خوبصورت آیت، 150 نمبر آیت ہے یہ، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ تو یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم پیروی کرو گے کفار کی، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تم کو پھیر دیں گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کو، بل فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم پلٹو گے خسارے میں ہو کر، لوزر بن کے۔ یعنی ان کی اطاعت اگر کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے کہنے پہ چلو گے، یا کہتے ہیں نا فالو کرنا، ان کو ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا، تو یہ کیا ہے، خسارے کا سبب ہے۔ بلکہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ناصر، خیر الناصرین، مطلب مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، کہ ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے شرک کیا۔ شرک جو ہے نا وہ بہت بھاری مطلب کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ، مطلب سب سے ٹاپ پہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مطلب کراہیت آمیز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس شرک کی وجہ سے جو ہے نا مومنین کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا. مشرکوں کو جو کبھی مومنوں پہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ غلبہ نہیں دے گا. اور پھر یہ کہ شرک کے بارے میں یہ کہا کہ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ وہ ایسا شرک جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی کہ شرک کا کوئی سر پیر نہیں، مطلب خود ساختہ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تو ایک ہی ہے اور 2 4 10 بنا لینا یا اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک، اس طرح سے کسی بھی شکل میں بنا لینا، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ نار ہے آگے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا، یعنی کہ زیادتی کرنے والوں کا، یعنی شرک کرنے والوں کا. ان شرک لظلم عظیم، یہ بھی قرآن میں سورہ لقمان میں یہ آیت آتی ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بھاری ظلم ہے، بہت بھاری گناہ ہے. تو یہ شرک کرنے والوں کو اگر ظالم یہاں پہ کہا جائے تو بئس مثوى الظالمین، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان شرک کرنے والوں کا، ان ظلم کرنے والوں کا، گناہ کرنے والوں کا، ان ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کیا. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، یعنی کہ جب جنگ احد میں جب شروعات میں اللہ تعالیٰ نے تو فتح اور نصرت دے دی تھی، لیکن کیا ہوا، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم. تو اس کے بعد کیا ہوا، جو درے پہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، تیر اندازوں کو، تو ان میں کیا ہوا کہ آپس میں تنازع ہونے لگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آنا چاہتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فتح مل گئی ہے، اور عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ انہوں نے منع کیا تھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کا لیڈر بنا کے مطلب مقرر کیا تھا. تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ہم جیت جائیں تب بھی، اگر ہم ہار جائیں تب بھی، کسی بھی حال میں تمہیں ہم جب تک ہم حکم نہیں دیں وہاں سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی جو ان کے ساتھ رہے، اور باقی بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے اتر آئے، نیچے آ گئے. مال غنیمت یعنی منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، جو آخرت پانے والے کا ایک کی نیت رکھنے والے تھے، اور کچھ جو ہے جن کے اندر دنیا تھی اور جن کے اندر کمزوری تھی، اور دنیا کے مال غنیمت کا ایک طرح سے ایک وہ تھا. تو اس وجہ سے یہ کمزوری آئی. ثم صرفکم عنکم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے معاف بھی فرما دیا، کیونکہ مومنین کو اللہ تعالیٰ مطلب کوتاہیوں غلطیوں کر معاف نہ فرمائے، اپنی رحمت نہ کرے، تو پھر تو انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کے بعد جو ہے وہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف فرما دیا تم کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے مومنوں پہ ایمان کی وجہ سے. حالانکہ وہ کمزوری کوتاہی جو بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی مومنین پہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے. اس وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا. حالانکہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی تھی، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اور دنیا کی خواہش، دنیا کی مطلب طلب جو ہے نا، یہی یہاں پہ وجہ بنی تھی. تو پھر اس کے بعد کا جو مطلب حالات ہیں نا، اس کو بیان کیا گیا کہ اذ تسعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. کہ جب تم چڑھ رہے تھے وتلؤون على احد، اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تم کو پکار رہے تھے، والرسول يدعوكم، وہ دعا سے یعنی پکارنے سے میننگ ہے. تو جب تم سعادت جو ہے نا، وہ اوپر مشکل جگہ پہ چڑھائی، تو پہاڑ پہ جو بھاگ کے جب میدان جنگ میں جو ہے وہ نقشہ بالکل بدل گیا، اور سب کچھ مطلب جیسے فتح جو تھی وہ شکست میں چینج ہو گئی، تو بہت افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا. تو لوگ جو ہے وہ پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے، جا رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف اللہ کے بندو میری طرف آؤ یعنی. اور وہاں پہ بہت سارے اور بھی صحابہ جو تھے جو دفاع کر رہے تھے، اور مصعب بن عمیر ہیں، اور سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، جو کہ دشمنوں سے ان کی دفاع کر رہے تھے. اور اس میں مصعب بن عمیر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور انہی کی شہادت پہ جو ہے افواہ پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے، ان کی شکل ملتی تھی. تو انہی اس پہ ہی افواہ پھیل گئی تھی کہ انہوں نے مطلب یہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. تو یہ جو ہے افراتفری کا ماحول جو تھا، پھر وہ چلے جا رہے تھے. تو اس میں کیا ہے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تم میں غم پہ غم پہنچایا تاکہ تم غم نہ کرو. اصل میں اس میں کیا کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے نا
جو بھی چیز مطلب ہوتا ہے نا کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی جو تم نہیں جانتے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز خیر ہے وہی مانگتے ہو، اور جو چیز کو تم شر سمجھتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں پہنچی اور تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اصل میں کہ لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کرو، یعنی کوئی غم تمہارے لیے پھر غم نہ رہ جائے، یعنی اتنی مشکلات کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد پھر آسانی آتی ہے۔ تو مشکلات سے جو وہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ غم جو ہے وہ ایک پہلا غم کیا تھا کہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، دوسرا غم کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی مطلب وہ خبر سب کے لیے یہ اس سے بڑا غم تھا۔ تو یہ سارے غم کی اس کے بعد تم غم نہ کرو، یعنی اب یہ ایسے حالات بن گئے تھے، اور جب واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، تو وہ برداشت کے لائق نہیں تھا صحابہ پہ، جب وہ اس وقت یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اور یہی آیت وہ اس وقت پھر پڑھی جاتی ہے، اور وہ مطلب یعنی کہ ان کے غم کا ایک طرح سے ازالہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ نے فرما دیا تھا، اس وقت ہی فرما دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب نکھارنا چاہتا ہے نا، اس کو مطلب جیسے تپا کے بالکل جیسے کندن سونا تب کے کندن ہوتا ہے، وہ والی بات جو ہوتی ہے نا، آزمائشوں کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور پختہ کر دیتا ہے۔ نہیں تو ایک انسان جو ہوتا ہے نا بہت نازک مطلب مزاج، یعنی کہ اس نے سردی گرمی کوئی برداشت ہی نہیں کیا، تو ایک وقت میں اس کو اگر یہ ہو تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور جھیل نہیں پاتا ہے اس کو۔ لیکن مومن جو ہے نا وہ سخت جان اللہ تعالیٰ اس کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس جنت کا راستہ جو ہے بہت پرمشقت ہے اور بہت مطلب مشقت ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کی مطلب جیسے اللہ کی رضا کے کام جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، بہت ساری چیزیں جو قربانیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے نا انسان کو سخت جان ہونا اور محنت کش ہونا، اور جیسے ایک طرح سے ڈٹرمن ہونا اور سیلف موٹیویٹڈ ہونا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے ایشو بنا کے اور اس پہ ہی الجھ جانا، یہ تمام چیزیں نہیں ہو، بلکہ ایک مضبوط کردار کا مطلب جیسے شخصیت بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ تاکہ تم غم نہ کرو، یہ مطلب غم تمہارے لیے کوئی غم ہی نہ رہ جائے۔ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ، جو کچھ تم کھو چکے، جو لوز ہو چکا جو بھی، اور یہ جو مصیبت پہنچی اس پہ تم غم نہ کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، خبردار اس سے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ آیت نمبر 154 ہے۔ اس کے بعد بس ایک اور آیت ہے جہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہے، 16 نمبر رکوع، یہ تھوڑی بڑی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تمہارے اوپر جو ہے وہ اس غم کے بعد امن یعنی کہ اور نیند اونگ جو ہے وہ طاری کر دیا۔ یغشیٰ طائفۃ منکم، ایک گروہ کو وہ ڈھانپ رہی تھی، اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے وہ صحابہ کے اوپر ایک مطلب یہ غم کے بعد جو ہے نا اس کی تلافی کے لیے جیسے ایک سکینت سی نازل ہوئی اور اونگ سی آ رہی تھی۔ غزوہ احد کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4068 میں یہ بیان ہے کہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری اور میں نے اسے اٹھا لیتا اور پھر گر جاتی اور پھر میں اسے اٹھا لیتا تھا، یعنی وہ اونگ جو نازل ہوئی تھی ایک سکینت اور ایک مطلب نیند کی کیفیت جو ہے وہ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشیٰ طائفۃ منکم، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جسے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جو تھا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پہ گمان کرنے لگا، اور یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اس معاملے ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو کیا قل ان امر کلہ للہ، کہہ دیجیے کہ سارا معاملہ جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے،
تمام اختیار اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے سینوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اور قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ کہہ دیجیے اپنے گھروں میں بھی تم ہوتے تو جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر اور یہاں اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تو جو کچھ تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا اور تاکہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے جو ہیں وہ اس کو صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 154۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب خوف بہت شدید ہوا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ اس وقت شدید خوف کے عالم میں اللہ نے ہم پر اونگ طاری فرما دیا، اور نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کی ٹھوڑی جو ہے وہ سینے سے لگ رہی تھی، اور میں معتب بن قشیر کی بات کو اس وقت اس طرح سن رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی یہ اس طرح کے لوگ جو تھے وہ۔ تو میں نے اس کی اس بات کو یاد کر لیا تھا، معتب کی اس بات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کہہ دیجیے تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں یہاں قتل ہونا لکھا تھا تو وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور ایسا جو حتمی اور لازمی فیصلہ ہے جسے کوئی مطلب فرار نہیں پا سکتا ہے، جسے کسی بھی قیمت پہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ یعنی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہارے سینوں کے باتوں کو آزماتا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو خالص اور صاف کر دے، یعنی جو کچھ تم پر بیتا اس کے بارے میں تمہاری آزمائش کرے تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور لوگوں کے سامنے مومن اور منافق کے اقوال و افعال کے فرق کو واضح کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی جو باتیں ہیں، جو مخفی باتیں ہیں نا، جو پوشیدہ باتیں ہیں، اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آزمائش ہوتی ہے، جو اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے وہ کھرے کھوٹے کا پورا بالکل واضح مطلب ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی۔ نہیں تو ایسے تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون مطلب کس طرح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ جو بدر کے بعد جو ہے نا اس جماعت کو خالص کرنا تھا اور اس کی چھٹائی کرنی تھی، اور پھر ایک طرح سے ان کو پختہ کرنا تھا، مومنین کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پھر ایسی ان کی مطلب ایک طرح سے آگے کے لیے جو ہے وہ ان کی ایک تیاری ہو گئی کہ مطلب اس کے بعد پھر ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سا بھی نافرمانی کا کوئی سوچ سکے، یعنی کہ وہاں بھی نافرمانی کا سوچ کے نہیں بلکہ اس وقت وہ ایک طرح سے غلبہ آ گیا تھا مال غنیمت کا، اور اس طرح کی چیزیں جو دنیا کا ایک مطلب وہ تھا وہ طاری ہو گیا تھا ذرا سی دیر کے لیے، تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا مطلب یہ ہوا تھا۔ ایک طرح سے مطلب ان کو نکھارنا تھا، ان کو پختہ کرنا تھا، اور آگے کے جتنی بھی مطلب جنگیں ہوئی ان میں جو ہے وہ غالب ہی رہے اکثر جو ہے وہ صحابہ کرام۔ تو اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ منافقوں کی مطلب چھٹائی ہو گئی، اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، دونوں کو واضح کر دیا۔ اب آج کے سیشن کی آخری آیت جو ہے وہ 155 سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت اور 16ویں رکوع کی آخری آیت جو ہے وہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو منہ موڑ گئے، تولوا پھر گئے، منکم یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں تقل یعنی کہ ایک دوسرے سے جب مقابلہ ہوا، یعنی جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے کمایا من کسبوا، یعنی کہ جو انہوں نے ایک جو غلطی ہوئی تھی اسی کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا، اور ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حلم والا اور بخشش والا ہے۔ یہاں جو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا جو کہا گیا ہے، تو یعنی ان کے بعض سابقہ گناہوں کی سبب، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ نیکی کا ثواب بعد میں نیکی کی صورت میں اور برائی کا بدلہ بعد میں برائی کی صورت میں ملتا ہے، یعنی کہ وہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان بھی ان پہ غالب آ گیا تھا۔ اور وہ آئے تھے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی جب اللہ کے لیے انسان خالص ہو کے رہتا ہے نا تب تک اس کا زور نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی دنیا گھر کرتی ہے اور جیسے ہی اس میں تھوڑی کمی آتی ہے نا تو پھر اس کو راستہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے پناہ میں رکھے اور اپنے لیے خالص کر لے ہمیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، اور اس میں جو خطا ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔